چھوٹے پتر بیٹھا بیٹا بیٹا جسے آج کل کچہری کہتے ہیں نا کچہری پتر اس کی 3 منزلیں تھیں 3 منزلیں 1 2 اور سب سے اوپر ادھر دیکھا جی شاہ جی اس طرح سیڑھیاں تھیں اس طرح ایسے سن لیں جناب مسلم کی زلفیں ایسی تھیں کہ جب یوں کرتے تو یہاں تک آتی یوں کرتے تو یہاں تک آتی اور سن لیں ایک پائنتن دی قسمیں ہو رہے تو ساں کی میں سننا ہے میری یہاں پہنتے ہائے کرنے گیا نا شاہ جی یہ دارالامانہ 6 بندے پکڑ لے کے چلا یہ اس طرح مارتے ہوئے لے گئے مسلم کو کہ چھت تک جاتے ہوئے مسلم کے بال ختم ہو گئے تھے میں بسم اللہ کرا شاہ جی انہوں نے اتنا صدقے جاوا تیرے مولا ماتم کو زمین سنا اللہ تعالیٰ سید ماتم کو فرمائے سید نے لوگوں تو بہت ہی دور ہے شاہ جی جملہ تھا باؤ جب اوپر کہنے شروع کیا کتا اشارہ کر کہتا مسلم ہم ہر ایک سے پوچھتے ہیں آخری حسرت کوئی آخری حسرت ہے تو بتا جناب مسلم نے یوں کیا فرمایا کہ ایک ہی حسرت ہے جس نے مجھے بھیجا ہے نا میں اسے سلام کرنا چاہتا ہوں میں سلام پڑھنا ہے عربی جی تسا ہائے کرنی ہے اپنی زبان سے کرو سارے یوں رخ پھیر کے نا وادی تنعیم کی طرف جہاں تیرا مولا حسین کا ڈیرا تھا کربلا کے راستے میں ادھر رمو کر کے نا جناب مسلم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ اکبر کا بابا میرا آخری سلام اکبر کا بابا میرا آخری سلام ہوں میں نے پوچھو اکبر کا بابا کس حالت میں تھا یہ فجر کا ٹائم تھا سید نماز کے بعد تسبیح میں مصروف ہے اور آپ کے حسین کی ایسا شاہ جی جیسے سامن کے بادل ہوتے ہیں بابا جی یہ میری بہنیں بیٹھیاں نے یہ سگیاں بہنوں کو بھی افسر نے کیونکہ سگی بہنوں سے رشتہ ہوتا ہے خون کا ان کے ساتھ میرا رشتہ ہے حسین کا یہ میری ساری بہنیں ہائے کرے جے اللہ تھوڑے نصیب چنگے کرے بی بی رقیہ دے اجر کا صدقہ اللہ تھوڑے نصیب چنگے کرے اتنے میں جناب عباس روتے ہوئے غازی اور رو رہا ہے روتے ہوئے قریب آئے میرے مولا کے سامنے بیٹھے عباس کیا ہوا کہا مولا میں ساری رات پہرا دیتا رہا اونچی آئے کرا دیتی مولا ہر کوئی آرام سے سوئی تھی میری رقیہ کبھی اٹھتی ہے کبھی گرتی ہے مولا رقیہ کے بال کھلے ہیں مولا بال کھول کے مٹی پہ بیٹھ کے مجھے کہتی ہے عباس میری بیٹیاں پوچھتی ہیں کل عید ہے بابا کب آئے گا کل عید ہے ہمارا سرکت حوصلہ اور چگلی میری بیٹیاں بیٹھی ہے اللہ تمہیں یتیمی کبھی نہ دکھائے حضرت مسلم کے سردار کے صدقے میں اللہ تم کبھی یتیم نہ ہو یہ یتیمی اتنا بڑا شادی کار ہے فرمایا مولا مجھے بتا میرا مسلم کے سہار میں ہے غازی نے پوچھا حسین کی ہچکی بندی جو سجدے کا جگہ تھی نا وہ آنسو سے تر ہو گئی عباس پاؤں چھو کہتا مولا میں مسلم پوچھتا ہوں بتاتا کیوں نہیں میرے مولا نے یوں ہاتھ اٹھایا فرمایا عباس دیکھ کیا دیکھا ہے کہا مولا کوئی قیدی ہے جس کے ہونٹ پھٹے ہیں کانوں سے خون ہے آنکھوں سے خون ہے سارے کے بال اڑے ہوئے ہیں کمر جھکی ہوئی ہے اور کوئی کتا پیچھے کھڑا ہے جو دھکا دینا چاہتا ہے فرمایا پہچان یہی رقیہ کا نصیب ہے یہی میرا مسلم ویر ہے جب کہنا یہی ہے اور آپ رہے ہیں نا مچھلی کی طرح راضی کرنا کہتا ہے مولا تجھے تیری ماں کا واسطہ ایک بار غصہ پہنچا لڑتا نہیں کیا کرے گا کہا نیچے جا کے چولی پھیلا کے مسلم کا ناشا لڑنا امام نے کہا غازی آپ دیکھ جیسے ہی دیکھا نیچے ایک سید زادی ہے جس کے ہاتھ یہاں ہے وہ کہہ رہا میرے بیٹے کا زمین حوصلہ رقیہ کا نصیب آواز حضرت میں لینے آئی ہے شاہ جی بابا جی میں ترلا کر رہا ترلا اور تو انہوں مولا اسے اندر واسطہ ہے ایک باری ساتھ ہو امام نہ آجے سب کے حوصلہ کری تینوں مولا واسطہ حوصلہ کری میں ترلا کیتا میرے پر آپ نے برداشت نہیں ایک باری تو انہوں غازی دا واسطہ ایک باری ساتھ آئے ایک باری ساتھ گرمی بڑی ہے تو انہوں پتہ ہے میں جو مرم پڑے ہے انہوں نے میں ساتھ لینا کہ پڑھنا مطابق میں ساتھ بھرنا ہوں میں تے پڑھتے پڑھتے ڈگ پوا تو پھر محسوس نہ کرا جی کیونکہ حبس گرمی ہے میں جملہ کر رہا ہوں فرض کریں بھائی جان فرض کریں ابھی میں مسائل پڑھتے فرض کریں میں مر گیا انسان ہے کیا پتا احساس کا یہ میرا فون ہے یہ مہتاب ہے سب سے پہلے مہتاب میرے گھر والوں کو بتائے گا نہیں تو میں شوہر ہی اٹھیں گے وہ کہیں گے جلدی کرو جہے محمد کا گھر نال ہے نا جہے محمد کا گھر نال ہے یہ بھائی جلدی جائے جے یہ ذاکر سی مر گیا انج کرو پہلوں لے آؤ منجی یہ لاش اتنے رکھو پھر دساں گے کی بنیا ہے یہ مطلب ہے کوئی اجنبی مر جائے
تو لوگ گھروں سے 4 پائیاں لاتے ہیں نا، پائتن پاک قسم ادھر مسلم کا لاشا گرا، ہر گھر سے رسیاں لے کے آ رہے ہیں، ایک مسلم کے پاؤں میں دوسری گھوڑے کے گردن میں، جدھر جدھر گھوڑا جاتا ہے 100 سال کا حوصلہ حوصلہ، اور کبھی اس گلی میں اور کبھی اس گلی میں، اور پورے قسم کے جمع پورے کل سارے مسلم کے لاشوں کو جلایا گیا۔ اس کے بعد جس نے اتر کو آگ لگائی گئی، شادی اللہ پھر سے نہیں باؤدی، اس کے بعد شادی میں نہ پڑا، شادی معاف کر دے، اس کے بعد میں نہ پڑا تو ہمیں مولا واسطہ ہے، اور کوئی مر جائے گا، پاکستان کی قسمیں کوئی بچے گا، دیکھ لیا جائے ہیں وہ بھی جملہ تھا۔ اب میرا ویر پہنا ایک جملہ جوڑ کر جاتی اور میں نے پتہ ہی نہیں میں پیو کا مساف پڑھا کہ پترا نہ پڑھا، اور بس میں اینا پڑھنا ہوا یہ جوڑی سنی جانا پھر اینا پڑھنا۔ یہ آپ سنتے ہیں نا کہ دریا کے کنارے قتل کیا تھا، یہ تو سارے سنے ہیں، اگلا پھر سنو۔ قتل کرنے کے بعد اس کتے نے دونوں سیدوں کے سر ایک تھیلے میں رکھے، انعام لینے کے لیے ابن زیاد کے دربار کی طرف چلا، اونچی ہائے کرا لے، قرآن کی قسم سید ہے، جہاں سے یہ گزرتا ہے نا بتانا نہیں پڑتا، خون بتاتا ہے کوئی مظلوم گزر آیا ہے، اور پیچھے سے خون نکلتا ہوا جاری ہوا، یہ سیدھا دربار پہنچا، یوں تھیلا دکھا کرو، تھیلا دکھا کہتا ہے ابن زیاد انعام دے، کہتا ہے تھیلے میں کیا ہے، کہتا ہے مسلم کی جو او میرا ویر کھلوتا جنازہ کرو، انہیں انج کیتا منو انج، وہ 4 بندے کھلوتے آگے جوڑنا پیا، وہ آتا کال نہ کریں، اے مہتاب لے پھر کر برداشت، لے پھر کر برداشت، وہ اندر سال کی محنت ہے، لے پھر کرے گا ہے، کہتا ہے تھیلے میں کیا ہے، کہتا ہے رقیہ کی جوڑی، تو نے کہا تھا زندہ یا مردہ نہ انعام ملے گا، اور شیخ پھر معاف کر دو گے، اور وہ اندر سال جتنے نہ دینا سوچ ہے، کہتا ہے دکھا اس کتے نے دربار میں یوں تھیلے کا موقع دیا، اور رقیہ کے بیٹے اور حوصلہ 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 حاجی بسم اللہ حوصلہ حوصلہ کوئی مانجے گا، شادی کوئی مانجے گا، جنہی صاحب سے جہاں شادی اصل شاہ کوئی معافی مانگنا جائے، مجھے مجبور نہ کرے گا، علی مندر کرو، قرآن دی قسمیں کسی نہ کرا جائے، میں نے مجبور نہ کرے، میں جلدی کر رہا، اللہ تو سلامت رکھے، میں نے مجبور نہ کرا جائے، میرے عزیزوں دونوں سیدوں کے سر گرے، وہ کتا کہتا ہے میں کیسے مانوں کہ یہ سر مسلم کے بیٹوں کے ہیں، وہ آندہ کیوں تو کیوں نہیں مانتا ایسے دیکھ گا سے آندہ نہیں، ہون سنیں جی ایک کتا دوسرے کتے سے کیا کہتا ہے، مورے تو اٹھی ہائے نہ نکلے اس جملے کے یہ میری پہنا میری تیاں میری ماؤں کا چکر پھٹ جانا ہے، آندہ میں کیوں مننا یہ 2 سر یہ 2 بچے رقیہ سے پتر نے، آندہ کیوں، ابن زیاد کہتا ہے میں دشمن ہوں سیدوں کا پر مجھے اتنا پتا ہے ان کے چہرے چاند سے حسین ہوتے ہیں اور ان کے بال اللہ کی طرف سے نایاب ہوتے ہیں، ان کے تو چھوٹے بال ہیں رخسار بھی نیلے ہیں، اونچی آئے کرا جائے، ایک کتا دوسرے کتے سے کہتا ہے بال بڑے تھے میں نے چھوڑا کوئی نہیں ہے، اور میں بالوں سے پکڑ کے اتنا حوصلہ 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 کہتے ہیں ہڈی پانی مگرا ان کے منہ صاف کروا، چاند سے زیادہ سونے نہ ہوئے مجھے انعام نہ دینا، یار اچھی آئے کرا جائے شاہ جی جو دشمن کو چاند لگتے تھے اللہ جانے ماں کو کیا لگتے ہیں، اللہ جانے نے میری آگے گھزل کے جانا، اور میں بسم اللہ کرا میرا ویر پہلا سال بھی محنت ہے، پھر 2 منٹ میں پڑھن دے پہ آ کے سنبھال، میں ماں یا کوئی مرے میں پڑھ لگا، میرے عزیزوں ایک پاس کھڑا تھا آپ جیسا شیعہ، آپ جیسا مجبور عزادار پاس کھڑا تھا، وہ سپاہی تھا اندر سے زیادہ شیعہ تھا، وہ کہتا ہے امیر میرا گھر ساتھ ہے کیا مجھے اجازت ہے میں دونوں سر لے جاؤں اور اپنے گھر جا کے دھو کے واپس لاؤں، اسے جانتے ہو لوگ کہا کہ ہاں جی نال ہی کہا رہے اٹھ روپیہ اینج لکھا ادھر لکھا جی یار جڑا شیعہ ماں کا پتر ہائے کرا دے یہ جدو دربار تو باہر نکلے نا سچے کبھی ویک کے نا انج کر کے نا انج ایتھے خون لا کے نا ایتھے تے رو کے آ کے بی بی رقیہ مجھ پہ راضی رہنا، بی بی پاک مجھ پہ راضی رہنا، میں جتنے چھوٹا تھا میں نے تیرے بیٹے کو صد کے جانا اے یوں کر کے نا بڑی عید کا دن تھا، بڑی عید کا یوں کر کے گھر آیا، اس نے دستک دی، اس کی جو بیوی تھی نا وہ بی بی پاک رقیہ کی غلامی تھی، بڑا ماننے والے جیسے کہ میری بہنیں بیٹھی ہیں نا اس طرح وہ بھی پاک بی بی رقیہ کی کنیز تھی،
اس نے دروازہ کھولا، اپنے شوہر کو لے کر دیا. یہ کیسا انداز ہے گوشت لانے کا؟ اگر گوشت لانا تھا برتن لے جاتا، شاپر لے جاتا، کپڑا لے جاتا، کرتشت لے جاتا. یہ کیا لایا ہے؟ گوشت لانے کا یہ طریقہ ہے؟ میری ساری جوڑی خون سے بھری ہوئی ہے. کہتا ہے کچھ نہ کچھ جلدی کر، ایک تشت لا. تشت پتر کہتے ہیں بڑے ٹرے کو، پتر وہ تشت لائی، کہتا ہے بھاگ کے جا ایک پانی کا جگ بھر کے لا. جیسے بیوی گئی اس نے بسم اللہ کر کے ایک سر کو رکھا، بسم اللہ کر کے دوسرے سر کو رکھا. ادھر سے بیوی آئی، اس نے یوں جگ پکڑ کے جیسے ہی سروں پہ پانی پھینکا، میرا پہنا ماتم کرا دے. اس کی زوجہ بال چڑھ گیا، ہائے میں مرا کس ماں کی گود چڑھ گئے. کہتا کچھ نہ پوچھ رکیہ کی چوری ہے، علی کے نواز سمجھنا، علی کے نواز ہے. ایتھے سار ہوتے ایتھے سار ہوتے تے اگلی منگل تھا ایتھے سار ہوتے تو انہوں بی بی دے پتروں کا واسطہ ہے. ایتھے سار ہوتے بی بی دے پتروں کا واسطہ ہے. ایک بار چپ کرو میری بھیڑا، بی بی رقیہ کی چادر کا واسطہ ہے. ایک بار سا لیا جائے. شاہ جی سید بابا جی تھوڑی جات کی قسم ہے، اس تو بعد تصا من نہیں آخنا پھر پڑھ، یہ میں تمہیں قسم پائی ہے تو نہ وقت دینا ہے. ہوں دھیان رکھا ایک رکھا، کسی بی بی نے کربلا میں ایک بیٹا دیا ہے، کسی بی بی نے 2 دیے ہیں. اکیلی غازی کی بہن ہے جس نے 6 بیٹے. اگلا فکرہ پڑھا اور اگلا فکرہ سمجھو گے. اگلا فکرہ پڑھا 15 12 14 کی قسمیں. کوئی بی بی زہرا کی بیٹی ہو یا زہرا کی بہو ہو، ہر بی بی کا کربلا میں بیٹا ذبح ہوا ہے. اکیلی رقیہ ہے جس کی بیٹی ذبح ہوئی ہے. میں بسم اللہ کرا. آتکا بنت مسلم ہے صدقے جاوا جو شام غریبہ گھوڑوں کے نیچے کمال ہوئی تھی، جیسے قاسم ہوا تھا. ایک جملہ چھٹ کے اگلا آخری فکرہ زہیر سید بانی گیلانی سید نے میں آکھیا ہے شاہ جی تو ہمیں جاتا واسطہ ہے. تو منو بار بار نہیں آکھنا کہ پڑھ انہی مولا نے جنازہ کا واسطہ تجھے نہیں آکھنا. میں فکرے 2 پڑھنے نے ایک مہربانی کرنی ہے. تو انہوں غازی شہن شاہ دی عظمت کا واسطہ ہے. جدوں تک میں ماتم نہ آکھاں اٹھنا نہیں، جنازے ہوں گے پھر ماتم کریں گے. یہ سارے لیا جی ہوں اے فرمان پڑھنا جی آخری اے شاہ دعا کے پڑھ لگا. اے ماتاب یہ مذہب نہیں پڑھ لگا، یہ کوئی قرآن دی قسم ظلم دا سمندر ہے. تو میں نے پتہ ہے نا، میں نے پتہ ہے جدوں میں پڑھنا ہے یا میرا یا تھوڑا جگر پڑھ جانا. 9 ذی الحج کو مسلم قتل ہوا، 12 محرم کو زینب نے پہلی مرتبہ چادر کے بغیر کوفہ کے بازار میں قدم رکھا. اور ادھر دیکھا جی تسا ہائے کر کے رسنا تو کی سمجھے دارالعمارہ کے دروازے کو دیکھ کے نا بی بی اچھا رو کرتی ہے سجاد پتر تو امام ہے، یہ میرا پتر ہے. 33 دن ہو گئے ہیں، کیا کوفہ میں جنازے دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ آج بھی میرا مسلم کا سر لگ رہا ہے. عزادارو آتکا بی بی مسلم کی بیٹی گھوڑوں کے نیچے پامال ہوئی تھی. وہ نگرہ فکر سنا دے فاطمہ بنت مسلم دوسری بیٹی. یہ سارا رستہ ماں سے پوچھتی ہے اماں بابا کب آئے گا، اماں بابا کب آئے گا، اماں بابا کب آئے گا، اماں مامو حسین مارا گیا بابا کب آئے گا، بھائی اکبر مارا گیا بابا کب آئے گا، مامو غازی مارا گیا بابا کب آئے گا. جیسے ہی سید کا سر لگ رہا تھا دارالعمارہ پہ خون کے قطرے جاری تھے، اس بچی نے اپنے شریف پاک بابا کا لہو سونگا. وہ لکھا جائے جیسے خون کی خوشبو سونگی ہے نا، یہ بچی اوپر سے نیچے گری. ادھر دیکھا اس تو بات نہیں پڑھنا. شادی قیامت آؤں گی، شادی قیامت آؤں گی گلستان مہاراج قیامت آؤں گی قرآن کی قسم. ادھر دیکھا جائے جہاں بابا کا سر تھا نا کیوں آستہ آئی نیچے. ادھر دیکھا بی بی پاک زینب آگے بڑھ کے نا یہاں رکھ دے سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پوچھو اس بچی نے کیا ہے. اور دارالعمارہ کے مسلم کا سر پتہ کیسے تھا؟ تو لوہے کی میخیں تھی، اپنے فٹ کے سریے مسلم کا سر رکھ کے ایک سریہ ایک آنکھ میں رکھ کے اوپر سے ہتھوڑا مارا، دوسرا سریہ دوسرے کان میں رکھ کے اوپر سے ہتھوڑا مارا اور سریے سر کاٹ کے دیوار میں بیچتے ہوئے بیوی کہتے ہیں ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا اللہ رسید بابا، ہائے میرا اکیلا مارے جانے والا بابا. حضرات 1400 سال کے بعد
برکت فرمائے ثواب ایک اور حاصل کرے